اثبات التوحید ورد علی الکفار والمشرکین، سورۃ حامیم السجدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اپنی کمال قدرت، اثبات توحید اور رد علی الکفار والمشرکین کا بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت مبارکہ میں کہ سب سے پہلے اثبات عظمت وحی، اس کے بعد اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کافروں کا انکار اور شبہات کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور آپ کے ہمارے درمیان میں ایک دیوار ہے، ہم آپ کی بات کیسے سن سکتے۔ پھر اس کا بڑا عالمانہ اور شان رسالت کے مطابق جواب کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اگر قرآن میں نے بنایا تم بھی بنا لو۔ میرے اوپر اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ سب کا الہ ایک معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں تمہیں یہی کہوں گا کہ فاستقیموا الیہ، خالص اللہ کی طرف لوٹو، اور جو گناہ کر چکے ہو، شرک کر چکے ہو، واستغفروا، اللہ سے معافی مانگو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو وویل للمشرکین، پھر کافروں کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اور مشرکین کی شرک کے علاوہ یہ بھی عادات میں ہے کہ لا یؤتون الزکوٰۃ، نہ وہ اپنے بدن کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ غریبوں پہ نفقات کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں۔ خیرات تو وہ کرے، ہمدردی تو وہ کرے جس کو پتا ہو کل مجھے بدلہ ملے گا، جس کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیوں نیکی کے کام کرے گا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، ہاں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو تو اللہ ایسا اجر دیں گے
ایسا ثواب دیں گے، ایسی جزا دیں گے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ان کو تو جنت کی اور جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ اب ان آیات میں اللہ نے کافروں پہ، مشرکوں پہ رد کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ فرمایا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ ظالمون لتکفرون، اس سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، الذی خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شان والی ذات جو ساری زمین آسمانوں کے پیدا کرنے والا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، تم اسی کے شریک بناتے ہو، اور شریک بھی ان کو بناتے ہو جو مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، مچھر پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں تمہارا رب تو وہ ہے جو خالق ہے، ذالک رب العالمین، اور وہی رب ہے دونوں جہاں کا، سب کے پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور وہ ذات جس نے بوجھ رکھے زمین کے اوپر کی طرف سے، من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اللہ نے اس زمین میں برکتیں ڈالی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور پھر اس کے اندر تمہارے لیے ہر چیز کے لیے اللہ نے رزق رکھا ہے 4 دن، سواء للسائلین، یہ 4 دن ہیں پورے کے پورے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد فرمایا آسمانوں کی طرف اور وہ دھواں دھواں تھا۔ فقال لها، اللہ نے فرمایا اس دھوئیں کو، اس آسمان کے مادے کو، وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے حکم فرمایا زمین و آسمان تم نے میرا حکم تو ماننا ہے، چاہے اطاعت خوشی سے مانو یا جبر سے مانو، انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان اور زمین دونوں نے جواب دیا کہ مولا ہم تو بالکل فرما بردار ہو کے اطاعت کریں گے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم جاری کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی کواکب کے ساتھ، اور ان کو ذریعہ بنایا حفاظت کا کہ کوئی آدمی وہاں سے ملائکہ کی بات کوئی جن نہ سن سکے۔ ذالک تقدیر العزیز، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سب کچھ کا بنانا اور سارا انتظام، سارا انداز اسی کا ہے جو غالب بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ظالم ہو، تم اس کا انکار کرتے ہو جو خالق السماوات والارض ہے، اور شریک ان کو بناتے ہو جن نے زندگی میں کبھی مکھی پیدا نہیں۔ دیکھو نا جی، اب شریک یا تو بت ہے، اگر بت ہے تو صاف بات ہے وہ تو خود بھی ہل نہیں سکتے تو کریں گے کیا؟ اور اگر شریکوں سے مراد وہ ہے جیسے وہ ظالم اپنے عقیدے میں فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، یا اپنے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے،
یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یا بعض جاہل جو ہیں اولیاء اللہ کو حاجت روا کہتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں بھی تو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ بھی ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے، تو تم ان کو شریک بنا رہے ہو اس ذات کا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں، یہ نص ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، نص کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے 6 دنوں میں بنایا۔ اب یہودیوں نے ایک دفعہ میرے آقا سے، رحمت دو عالم سے، محبوب دو عالم سے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ آسمان و زمین جو ہیں اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کیے ہیں؟ حضور نے بتایا 6 دنوں میں۔ اور پہلا دن کیا ہے؟ احد، یاد رکھو، اسی لیے احد یعنی 1، اثنین 2، تو پہلے 2 دنوں میں اللہ نے زمین پیدا کی، پھر 2 دنوں میں اللہ نے اس میں پہاڑ اور معدنیات اور منافع اور اس کے خیرات اور برکات اور انعام اور مواشی، یہ 2 دن میں پیدا کیے۔ کتنے ہو گئے؟ 4، احد، اثنین، ثلاثہ، اربع۔ پھر اللہ نے 2 دنوں میں آسمان اور پھر 7 آسمان اور سارا آسمانی ماحول نظام جو ہے وہ 2 دنوں میں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 6، یعنی احد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمیس، جمعہ، آخری دن۔ یوم السبت اللہ نے تخلیق نہیں فرمائی۔ اور یہ جو آتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جمعہ کے آخری وقت میں بنا، یہ مراد وہ پہلے دن والا جمعہ نہیں ہے، آسمان زمین بنانے کے کئی مدتوں کے بعد آدم پیدا ہوئے۔ یہ لوگوں کو بڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی اللہ نے سب کچھ بنایا اور آدم کو بھی اسی جمعہ کو پیدا کیا، نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ نے آسمان زمین بنائے، پھر زمینوں پہ جنات کو بھیجا، اور جنات نے آگے زمین پہ کافی عرصہ زندگی کا گزارا، پھر جنات نے فساد مچایا، پھر اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، انہوں نے آگے جنات کو مار مار کے جزیروں میں بھگایا، پھر اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ یہ تو بہت بڑا اس میں وقت ہے۔ اختصار میں اصل میں جو روایات کر دی جاتی ہے نا، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو اب ایک بات تو سمجھ لیں کہ تخلیق جو ہے مکمل وہ 6 دن میں۔ اچھا، دوسرا مقصد اشکال اسی جگہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں آتا ہے کہ پہلے ذکر ہے یومین، آیات میں کیا ہے کہ اللہ نے خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں۔ اچھا، آگے آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، کہ پھر 4 تو 4 اور 2 6 ہو گئے۔ ثم استوى الى السماء فقضاهن 7 في يومين، تو 8 دن ہو جاتے ہیں۔ بات کو سمجھیں کہ هو خلق الارض في يومين، 2 دن، قدر فيها اقواتها في 4 ایام، 4 دن، 4 اور 2 6۔ اچھا، پھر اللہ نے فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر 2 دن آگے تو گویا 8 دن ہو گئے۔ اور حالانکہ قرآن کا تو نص قطعی ہے کہ 6 دن ہو، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دن میں پیدا کیا۔ تو بات کو سمجھیں، اصل یہ معنی نہیں ہے کہ وہ 2 دن الگ ہیں اور 4 ایام الگ ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ اصل میں 2 دن اور 2 دن یعنی 4 ایام، وہ 2 دن جو پہلے زمین والے ہیں وہ اسی میں شامل ہیں، یاد رکھو۔ یعنی اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، وقدر فیہا اقوات 4، تو 4 ایام میں وہ 2 دن جو ہیں شامل ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4،
اچھا اس کے بعد جو ہے آسمانوں کے لیے 2 دن تو 6 دن. هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام. یہ نص ہے، اس میں کوئی اختلاف. اب ایک مسئلہ اور ہے کہ یہاں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیات میں وہ یہی ہے کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی. خلق الارض فی یومین، پہلے کیا پیدا کیا؟ زمین. اس کے بعد وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، پھر اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، پھر مادیاں وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء ثم استوی الی السماء، مانا کہ آسمان بعد میں پیدا کیا. تو بظاہر ان آیات میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے زمین اول پیدا کی، آسمان بعد میں پیدا کی. اچھا اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وهو الذی خلق لکم ما فی السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى الى العرش. وہاں یہی آتا ہے، ترتیب یہی ہے. لیکن ایک آیت آتی ہے نازعات میں جس میں اللہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. تو ان 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی ہے اور آسمان بعد. لیکن اس آیت میں ہے کہ زمین بعد میں ہوئی. والارض بعد ذلك دحاها، کیوں؟ پہلے اللہ نے آسمان کے ذکر انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. تو اب 2 آیتوں میں ایک تعارض ہے کہ اکثر آیات میں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے زمین پہلے بنائی ہے، آسمان بعد میں بنائے ہیں، لیکن اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین بعد میں پیدا کی گئی ہے. تو اب ان کو جمع کرنے کے لیے یعنی مفسرین کرام نے اور علماء عظام نے فرمایا کہ نہیں، تعارض کوئی نہیں ہے. بات سمجھے، اللہ نے زمین کا مادہ تو پہلے پیدا کیا ہے. زمین کا مادہ جو ہے نا اللہ نے پہلے پیدا. اس کی ایک مثال سمجھیے، جیسے گھروں میں اب تو خیر رواج ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ آدمی بازار سے کھاتا ہے، روٹی بھی پکی ہوئی لے آیا اور سالن بھی پکا ہوا لے آیا. اور آج کل تو خیر ہم سارے انگریزوں کی نقل پہ بھی چل پڑے ہیں، فاسٹ فوڈ کا رواج آ گیا ہے. کسی نے برگر پکڑ لیا، کسی نے سمولی پکڑ لیا، اور کسی نے جناب کوئی اور بلا پکڑ لی. یہ بھی نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے کیا بلا ہے، بس ٹھیک ہے روٹی تو کما کھائے میں چھندر نا. آج کل تو ہم بھی اسی بیماری میں آ گئے. ورنہ پہلے رواج ہوتے تھے کہ عورتیں گھر میں آٹا گوندتی تھی، آٹا گوند کے پھر آٹے کو رکھا جاتا تھا گھنٹہ 2 گھنٹے بھی اس میں خمیر آ جائے، پھر اس کے پیڑے بناتے تھے گول 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 پیڑے بنا کے پھر ان کو ڈھک کے کپڑے سے رکھ دیا جاتا، پھر وہ بھیجتے تھے تندور پر اور تندوری جو ہے وہ روٹی لگا کے گھر بھیج دیتے تھے. تو اس لیے اب سمجھیں کہ اللہ نے زمین کا مادہ تو پہلے پیدا کر دیا اور اس کو پیدا کر کے مادے کو چھوڑ دیا، پھر آسمان بنائے، سب کچھ بنایا، پھر والارض بعد ذلک دحاها، پھر اس کو پوری طرح بچھایا جو ہے وہ بعد میں ہے. ورنہ اس کا بنانا پہلے ہے، اس کا پیدا کرنا پہلے ہے، لیکن زمین کا بچھانا جو ہے اس کو پوری دنیا پہ جیسے اب بچھایا ہے وہ بعد میں ہے. اس لیے ہمیشہ سمجھیں تو اس میں اب کسی آیت میں اعتراض نہیں رہتا کہ اللہ نے مٹی کا زمین کا مادہ پہلے بنا دیا، زمین پہلے بن گئی، اس کے بعد آسمان بنے، پہاڑ آئے، سب کو، پھر زمین کو اچھی طرح پھیلا دیا. والارض بعد ذلک دحاها، دحاها مانا زمین کا پھیلانا. جیسے اللہ فرماتے والارض فرشناها، یعنی زمین کو ہم نے بچھا دیا. دیکھتے ہیں نا قالین کیسے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ کھولتے ہیں تو سارے کمرے میں آ جاتا ہے. اب قالین تو پہلے سے لپٹا ہوا پڑا ہے لیکن پھیلایا آپ نے اس کو بعد میں ہے. تو اب پھر کسی آیت میں اعتراض باقی نہیں رہتا ہے الحمدللہ کہ بھی بالکل اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں مطابق. اچھا اور یہی سمجھیں کہ سب سے پہلے کیا تھا؟ پانی.
پانی پر میرے اللہ کا عرش تھا. یاد ہے پہلی چیز کیا ہے؟ پانی. وکان عرشہ علی الماء. پھر اللہ نے حکم دیا تو اسی پانی میں حرارت پیدا ہوئی، پانی گرم ہو گیا. اب گرم ہو کے کچھ تو اڑتا رہا نا، اڑتا رہا. جیسے آپ پانی گرم کرتے ہیں نا تو کچھ اڑتے ہیں نا بخارات، اور کچھ پانی پھر گاڑھا ہوتا جاتا ہے. تو جو گاڑھا ہوتا گیا وہ تو مٹی اور زمین کا مادہ بن گیا. جو اوپر بخارات اڑتے گئے اڑتے گئے اڑتے گئے، دھوئیں کے بادل بنتے گئے، وہ آسمان کا مادہ بن گیا. سمجھیے، پہلے یعنی پانی تھا. اللہ نے یہ زمین جو بچھائی ہے یہ پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے. کمال قدرت دیکھے نا کہ اللہ نے جو زمین بچھی، اسی لیے آپ زمین کھودتے ہیں نیچے پانی نکل آتا ہے نا. آپ کنواں کھودتے ہیں، اچھا کسی جگہ 10 فٹ، کسی جگہ 20 فٹ، کسی جگہ 200 فٹ، چلو پانی تو ہے نا نیچے. مقصد ہے کہ اس کے نیچے اس کے نیچے جو ہے پانی ہے، یاد رکھو. اچھا اب پانی پر کیسی چیز ٹھہرے؟ ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے. تو اللہ نے اوپر پہاڑ رکھ دیا. اچھا پہاڑ نیچے نہیں رکھے کہ کوئی کہے جی زمینوں کو پہاڑوں نے اٹھایا، اور یہ پہاڑ اوپر رکھ دیے. رواسی من فوقہا. کمال تو یہی ہے نا قدرت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جمانے کے لیے پہاڑ اوپر سے رکھ دیے ہیں، زمین کو پانی پہ بچھا دیا ہے. اچھا پوری دنیا میں اب جہاں آپ رہتے ہیں اس کے 3 حصے جو ہیں وہ سمندر ہے، ایک حصے پہ آپ رہتے ہیں. 3 حصے ہیں پوری جو اللہ نے کائنات پیدا کی ہے نا، جس میں آپ کہہ، تو اس کے 3 حصوں میں تو پانی ہے. سمندر ہی سمندر ہے، سمندر ہے، کہیں سمندر پھر جزیرہ، کہیں سمندر پھر جزیرہ، یعنی کل حساب لگایا جائے تو 3 حصے پانی ہے، ایک حصے میں آپ رہتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر حکیم جو ہے نا پرانے، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے اندر بھی 3 حصے پانی کو دو، ایک حصہ کھانے کو دو. یہ نہیں کہ کھانا ٹھوستے جاؤ پانی نہ پیو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گردے فیل ہو جائیں گے، کبھی کچھ فیل ہو جائے گا، کبھی کچھ فیل. پانی زیادہ پیو گے تو فلٹر ہو کے سب کچھ صاف ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا چینی لوگ جو ہیں، چائنیز جتنے ہیں، چائنیز ہیں، فلپائنیز ہیں، یہ ملیشین ہیں، یہ ساری تقریباً ایک قسم کی قوم ہے. وہاں ایک تو وہ پانی پیتے ہیں اور پیتے گرم پانی، ٹھنڈا بھی نہیں پیتے. وہ ہم ایک مسجد ہے ہانگ کانگ میں، ہمارے بھائی ہیں کاتیب صاحب، ان کے جلسے پہ ہم کہتے ہیں آج کل بھی، تو وہ چن شوئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بڑی عظیم الشان مسجد ہے ماشاءاللہ، چینی مسلمان نے بنائی ہے. وہ 8-10 فلور کی منزل ہے. نیچے مسجد ہے، اوپر ان کے مدرسے ہیں، پھر دفتر ہیں، پھر امام حرم بھی ساتھ تھے. تو ہم جب وہاں گئے تو ہمیں وہ دکھا رہے تھے سارا، یہ مسجد ہے، یہ مکتب ہے، یہ دفتر ہے، یہ تحفیظ القرآن ہے، یہ ہمارا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اچھا ہم تو سارے لفٹ سے جاتے نا، وہاں کا جو امام مسجد تھا وہ سیڑھیوں سے آتا. خیر بہرحال وہ ساری وزٹ جب ہو گیا، نیچے جب آئے تو میں نے امام صاحب سے کہا، وہ عربی جانتا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم سیڑھیوں سے تکلیف کرتے رہے، 2-3 لفٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر ہم آدمی زیادہ تھے تم دوسری لفٹ میں آ جاتے، 5 منٹ بعد آ جاتے. تمہیں تو بڑی تکلیف ہوئی نا کہ ہم لفٹ میں جا رہے ہیں اور تم بھاگ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھے. اور نے کہا میں کو تمہاری طرح بڈھا آدمی ہوں، کمزور ہوں. میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میری تو 90 سال صرف عمر ہے، میں تو جوان آدمی ہوں، میں کیوں چڑھوں لفٹ پر؟ میں تمہاری طرح معذور ہوں کوئی؟ یہ تو بوڑھوں کے لیے ہے، معذور لوگوں کے لیے ہے جن کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، وہ لفٹ پہ چڑھے. میں تو ابھی نوجوان ہوں، 90 سال تو کل میری عمر ہے. حیران ہو گیا بھی کمال، 90 سال عمر ہے، 7 منزلیں ایسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے 16 سال کا لڑکا چڑھتا ہے. اور میں نے کہا شریف آدمی ہمیں بھی کوئی نسخہ سمجھا دے. اور میں نے کہا جناب یہ دیکھو یہ تھرماس ہے. میں نے کہا ہاں تھرماس. کہنے کہ گھر سے آتا ہوں میں اپنا پانی گرم کر کے اس میں لے آتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے اسی سے پیتا رہتا ہوں. یہ شام تک میں نے پینا ہے. اس کے اندر کم از کم چھوٹے 24 گلاس ہیں، بڑے 12 گلاس ہیں، اور 6 میل یہاں سے میرا گھر دور ہے. پیدل آتا ہوں، پیدل جاتا ہوں، 12 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، 12 گلاس پانی پیتا ہوں. میں کیوں بوڑھا ہو جاؤں بھائی؟
میں کہا بوڑھے ہوں آپ جو کھاتے ہیں مرتے ہیں جا کے بستر پہ گر جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کو پاگل ہو گئے. میں صبح آرام سے الحمدللہ ماشاء اللہ تہجد کے وقت اٹھتا ہوں آرام سے. اس نے کہا پیدل چلتے ہوئے اپنی مسجد میں جاتا ہوں 6 کلومیٹر بھی کرتا ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں اشراق کے بعد سبق پڑھاتا ہوں ظہر کے بعد پھر چلے جاتا ہوں اور 12 کلومیٹر روز پیدل اور اتنی بڑی تھرماس. کہا یہ بھی میں نے پینا جب پیاس لگے گی پانی ایک ایک گھونٹ پی رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو سکتا. کہا حضرت دیکھیں نا پانی جو پیئیں گے نکلے گا کہ نہیں. اس نے سمجھایا. اس نے کہا دیکھو یہ نالی ہے یہ نالی ہے گند کی بھری ہوئی. تو پہلے آتے تھے نا وہ جمعدار مشکیزے سے پانی ڈالتے تھے نا مشکیزہ ڈالا جھاڑو مارا سارا گند بہ گیا. تو جب آپ پانی پیئیں گے سارا گند جو ہے بہ جائے گا. وہ اندر کوئی چیز رکے گی نہیں کہ خراب کرے. تو بہرحال اچھی بات ہے. اور قرآن بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی سے رکھی ہے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ اللہ نے ہر زمین پہ چلنے والی چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی حیات ہے پانی بقا ہے اور اسی لیے جہاں پانی نہ ہو وہاں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اس لیے اب آپ سمجھ لیں تو اللہ نے چیلنج کیا کہ میرا محبوب اب ان بدبختوں کو چیلنج کریں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو چھوڑ کے تم ان کو شریک بنا رہے ہو جن نے مٹی کا ایک مچھر بھی پیدا نہیں کیا. اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ. اچھا اور مسئلہ بھی سمجھ لیں اللہ چاہتے تو 1 منٹ میں بھی زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ حکم دیتے ہو جا بس ہو گیا. لیکن اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا تاکہ اپنے بندوں کو سبق دے کہ ہر کام آرام آرام سے کرو ہر کام کے اندر جلد بازی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تو چاہتے آرڈر کرتے ایک چیز میں ہو جائے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ نے زمین و آسمان کو خطاب کیا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا. یاد رکھو زمین ہو آسمان ہے پہاڑ ہیں ہر چیز کو اللہ نے ادراک بھی دیا ہے شعور بھی دیا ہے اور اللہ مخاطب کرے تو ہر چیز بولتی بھی ہے. اللہ چاہیں گے تو آگ سے بھی کہاں بات کریں گے وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اللہ نے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. حضور کے ہاتھ میں پتھر بولتے ہیں اللہ کے نبی پہ پتھر سلام پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور بات کرتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اللہ اب زمین و آسمان کو مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے یاد رکھو میرا حکم جو تکوینی ہے تقدیری ہے وہ تو ہر حال میں تم کو پورا کرنا ہوگا. کیا مانا ایک بندہ ہے اس کو موت آنی ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے تو ٹل نہیں سکتا. کوئی کہے کہ موت نہ آئے تو ہو نہیں سکتا. اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ یا اللہ کی رحمت میں راضی ہو جاؤ. کہ مرنا تو ہے نا جی اب جناب وہ گھٹ گو جی یہ ہو گیا ہو جی یہ ہو گیا ہو گیا بھائی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے صحت کے دن دیے ہیں تو نے اب تو بیماری کے بھی تو نے دیے ہیں وہ بھی تو نے دیا ہے یہ بھی تو نے دیا ہے دن ہے رات ہے ہم تیری رضا پہ ہر حال میں راضی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا اطاعت کے ساتھ مانو یا جبر کے ساتھ مانو میرا حکم تو ماننا پڑے گا. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا. ان دونوں نے جواب دیا مولا ہم حاضر ہیں ہم فرما برداری سے تعمیل کریں گے. یاد رکھیں کہ زمین میں سب سے پہلے جس ٹکڑے نے جواب دیا یہ ہے جہاں اللہ کا کعبہ ہے یہ جگہ ہے اسی جگہ اسی لیے تو اللہ نے شان دے دیا نا اپنا کعبہ یہاں رکھ دیا
کہ سب سے پہلے تم نے تعمیل کی ہے تو تمہاری شان بھی ہم نے بلند کر دی. اور آسمانوں میں بھی سب سے پہلے جس ٹکڑے نے جواب دیا وہ بھی اسی کعبے کے اوپر جو کعبہ ہے بیت المعمور ہے اس نے جواب دیا تھا. تو یہ ہے وہ مرکز اصلی اور یہ ہے وہ مقامات علیٰ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تعمیل کہا یا اللہ جو آپ کا حکم ہے. ثم استوى اس کے بعد فقضاهن 7 سماوات اللہ نے پھر 7 آسمان بنا دیے. ایک نہیں 7 بنائے گئے. اچھا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں فرق ہے طبقات ہیں پہلا دوسرا 500 سال کا فرق ہے. فقضاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء پھر ہر آسمان کے لیے اللہ نے حکم جاری کیا. کیوں؟ اللہ جانتے اس آسمان میں کون فرشتے ہیں, اس میں کون ہے, اس میں کون ہے, اس میں کون ہے, اس میں ان کی کیا ڈیوٹی ہے, ان کی کیا ڈیوٹی ہے, ان کی کیا, سب کو اللہ نے حکم جاری کر دیے. تو اللہ نے ہر آسمان میں جو ملائکہ کتنے ہیں اللہ جانتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرے رب کا جو لشکر ہے فرشتوں کا تیرا اللہ جانتا ہے کیا عدد ہے. ہر آسمان میں فرشتے ہیں اور اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان میں لا حول ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. الا وملک قائم ساجد واضع جبهته یسبح ویقدس للہ. حضور نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح تقدیس کر رہے ہیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور میرا اللہ جب حکم جاری فرماتے ہیں عرش سے حکم آتا ہے تو ملائکہ کانپتے کانپتے سجدے میں گر جاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق. اور اس کے بعد جب تسلی ہوتی ہے پھر یعنی پہلے والے دوسرے سے دوسرے تیسرے سے ایسے پوچھتے جاتے ہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اور وہ پھر حکم 6واں 7واں نیچے آتا ہے اور نیچے جب آسمان دنیا پہ ملائکہ کو ملتا ہے بعض جن شیاطین جو آسمانوں کے نیچے تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی لفظ مل جاتا ہے وہ لے کے جا کے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کو مزین کر دیا. آسمان میں ہم نے تارے جڑ دیے ہیں چاند سورج تارے نجوم کواکب سیارہ سب آسمان. اچھا ان سے کیا کام ہے؟ ایک تو زینۃ للسماء وہدایۃ للخلق. اللہ نے فرمایا تارے جو ہیں زینت بھی ہیں اور میری مخلوق کے رستے دکھانے کی علامت بھی ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. آپ رات میں ہیں صحرا میں ہیں سمندر میں ہیں تارے کو دیکھ کے ہدایت پکڑتے ہیں کہ قطب تارا جی وہ ہے ہم ادھر جا رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں. تو یہ ہدایت بھی ہے یہ زینت بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حفظاً جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ نے ان کو جنات کے لیے شیاطین کے لیے مارنے کے لیے گویا میزائل بنا دیا ہے شہاب ثاقب بنا دیا ہے. جب شیطان قریب جاتے ہیں تو اوپر سے تارا ٹوٹ کے لگتا ہے کوئی شیطان مر جاتا ہے کوئی پاگل ہو جاتا ہے کوئی بچ کے نکل بھی جاتا ہے. تو اللہ نے ان سے یہ کام لیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ سارا نظام
یہ ساری ترتیب، یہ ساری تخلیق، یہ سارا قصہ اس ذات نے بنایا ہے جو سب سے غالب ہے اور علم والا ہے۔ غالب یعنی اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اور علم والا اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں رہ سکتی۔ واللہ اعلم۔ لا حول ولا قوة۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا صحیح نہیں ہے۔ کتنے کہا ہے آپ کو صحیح نہیں ہے؟ کیا بات کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ وہ تو حضور کی حدیث مبارک ہے بے وقوف آدمی کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، یہ تو حدیث رسول اللہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہو تو۔ اختلاف ہے خدا کی رؤیت میں، بے وقوف نبی کی رؤیت میں اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء تو خواب میں آتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور حضور نے فرمایا جس بندے نے خواب میں میری زیارت کی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ زیارت اسی حلیہ مبارک میں ہو جو حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے سچا خواب دیکھا ہے، کیونکہ شیطان تو میری نقل بنا ہی نہیں سکتا۔ شیطان جو ہیں یاد رکھو وہ بزرگ بن جاتے ہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں، مجذوب ہر بلا بن جاتے ہیں، لیکن نبی کی شکل نہیں بنا سکتے۔ تو نبوت کا، رسالت کے مقام کا اطمینان ہی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں صحابہ نے دیکھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، اور کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کتنے اللہ کے اولیاء ہیں جنہوں نے زندگی میں خواب میں دیکھا۔ یہ کیا بات ہے کہ حضور خواب میں نہیں آتے؟ حدیث میں ہے، کس حدیث میں ہے کہ خواب میں نہیں آتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، مجھے میرا بھائی ایک بات سمجھائیں کہ آدمی ایک بات کو ہدف بنا لیتا ہے، بس اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، کتاب فضائل اعمال، کتاب فضائل اعمال، کتاب فضائل اعمال، تمہیں چڑھ ہے نہ پڑھو، بات ختم ہو گئی۔ تمہیں اس کتاب پر اعتراض ہے، نہ پڑھا کرو۔ دیکھو نا دنیا میں کتنی کتابیں ہیں، ہم ساری پڑھ لیتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے۔ اگر تمہیں اس کتاب پہ اعتراض ہے تو پڑھائی نہ کرو۔ اچھا اگر وہ کتاب غلط ہے اور تم عالم ہو، رد لکھو، اس کا علمی جواب لو۔ وہ لکھنے والے فوت ہو گئے لیکن ان کا ادارہ مدرسہ موجود ہے، ان کی اولاد موجود ہے، علماء موجود ہیں، مشاگرد موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، آپ رد لکھیں جی یہ اس لیے غلط ہے۔ اور تیسری بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ہیں عقائد، ایک ہیں احکام، ایک ہیں فضائل۔ پہلے کسی عالم کے پاس جا کے دین سمجھو۔ عقائد الگ چیز ہے، احکام الگ چیز ہے، فضائل الگ چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اور فضائل کے اندر یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی لیے آپ مثلا سنن ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور کتابیں ہیں، ان میں آپ کتاب کھول لیں مناقب کی کہ فلاں صحابی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، انصار کی شان میں، اس میں دیکھیں گے کئی ضعیف حدیثیں، ضعیف ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، غریب، لیکن حدیثیں ذکر ہیں۔ اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اول سے لے کر آخر تک پڑھو، کیا انہوں نے حوالہ لکھا ہے کہ بھی یہ چیزیں جو میں لکھ رہا ہوں یہ میری طرف سے ہیں یا میں نے فلاں کتاب سے نقل کی ہیں؟
اگر انہوں نے کتاب ترغیب سے، ترہیب سے، منذری سے ان سے نقل کی ہیں تو پھر ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کو بھی پھانسی چڑھا دو کہ انہوں نے کیوں لکھا تھا اپنی کتابوں میں؟ وہی سمجھو خدا کے لیے اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا کہ بس اعتراض کرتے رہو، اعتراض کرتے رہو۔ یہ حدیثیں بھول گئی ہیں کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، جو لوگ فوت ہو گئے ان کا خیر سے ذکر کرو۔ یہ تمہیں بھول گیا ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا ظن رکھو۔ یہ تمہیں قرآن کی آیت بھول گئی ہے کہ ان بعد الظن اسم، کے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کچھ عقل کرو جتنے۔ اب دیکھیں نا، ایک کتاب ہے الجامع الصحیح جو امام بخاری نے لکھی، لیکن ان کی اور کتابیں بھی تو ہیں نا۔ اور کتابوں میں دیکھو کیا وہی معیار ہے، شرط ہے سند کی، حدیث کی، جو بخاری شریف کے اندر ہے؟ لازمی بات ہے۔ اچھا اسی طرح دیکھیں محمد ابن اسحاق ہے، جب حدیث میں کوئی بات آئے گی علماء محدثین نظر رکھیں گے، لیکن سیرت اور تاریخ میں بات آئیں گی تو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے۔ تو یہ تو مقام ہوتا ہے، ایک بات پکڑ لی بس یہ ہو گیا اور یہ۔ اور جن لوگوں کی محنتوں سے آج پورے عالم کے اندر کروڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری محنت سے تو ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنا۔ ہمیں اعتراض بھی ان پہ ہے، خدا کا خوف کرو، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی خاتمہ، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے۔ نہیں اچھا لگتا نہ صحیح، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، نہ پڑھیں نہ اٹھائیں کتاب۔ یہ بات تمہیں بھول گئی، یہ حدیث میں نہیں آتا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو محبوب رکھتے ہیں، ملائکہ کو حکم دے دیتی ہے کہ اعلان کر دو پوری دنیا میں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ حتیٰ کہ دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں۔ آج آپ اندازہ کر لو کہ ان کی کتابیں عالم میں کتنے لوگ روز پڑھتے ہیں اور ہماری باتیں کتنے لوگ روز سنتے ہیں۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، بلا وجہ کسی پہ اعتراض نہ کرو۔ اللہ تمام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ دیکھیں احتیاط کتنی بڑی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی خلیفہ راشد ہے، رابع الخلفاء ہے اور داماد محمد مصطفیٰ ہے، ابو الحسن والحسین ہے، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا حضرت علی ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، اور ان کے مقابلے پر خوارج جو ہیں بالکل ناحق ہیں، باطل ہیں، غلطی پہ ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی سے مقابلہ کیا، حضرت علی سے جنگ لڑی، احتیاط دیکھو حضرت علی کی۔ جب آپ سے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ خوارج کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہے، اہم کفار یا امیر المومنین، کیا یہ کافر لوگ ہیں، ان سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور فرمایا نہیں بالکل نہیں، من الکفر فروغ، کفر سے تو بھاگ کے آئے ہیں، کافر نہیں ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت اگر کافر نہیں ہیں، اہم منافقون، کیا وہ منافق ہیں؟ اللہ منافق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے منافقون کے بارے میں کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے مگر تھوڑا، کبھی کبھی کرتا ہے، لیکن لسانہم رطب بذکر اللہ، یہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، منافق نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، آپ جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان تو کافر سے لڑے گا یا منافق سے لڑے گا، آپس میں کیوں لڑے؟ تو یہ عجیب بات ہے، یا تو آپ کہیں کہ وہ کافر ہیں، آپ کہتے ہیں کافر نہیں، منافق ہے، منافق تو اللہ کیوں؟ ہم نے ہونا اخوان ہونا، بغونا، قاتلونا فقاتلنا، ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے بغاوت کی، جب انہوں نے جنگ لڑی تو ہم بھی مجبوراً لڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ ہے احتیاط کہ کافر بھی نہیں کہتے، وہ لڑ رہے ہیں، وہ تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے، لیکن میں کافر نہیں کہتا، میں ان کو منافق نہیں کہتا۔ یہ مقام احتیاط ہے کہ سارے صحابہ کھڑے ہیں، حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں حضرت آپ ہمیں حکم دیں، کتنی 100-150 آدمی ہے سارا باغی، اور مدینے پر آپ کی حکومت ہے، خلافت ہے، آپ کی فوجیں ہیں، آپ حکم تو دیں، ان کی تو اتنی بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی بات سنو، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، ایک بندے کا خون بہہ جائے بہتر ہے، میں محمد کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔
مجھے ماریں گے بعد میں کچھ. اور پھر مجھے تو حضور نے بتایا بھی تھا کہ میں نے تو شہید ہونا ہی ہے. تو اس لیے ایک آدمی قربانی دے دے وہ زیادہ بہتر ہے نا کہ مدینے پاک کے اندر قتل ہو جائے. تو مسلمانوں کو ٹھنڈے دل سے میرا بھائی غور کرو، میں کبھی اس جماعت کے ساتھ ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا، ایک دن بھی میں نے کبھی نہیں لگایا. لیکن یہ تو نہیں نا کہ بلا وجہ آدمی خام خواہ حملے کرے. اچھا پھر یہ بھی دیکھو، غور کرو، جا کے قریب سے دیکھو کہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ ڈاکو بن گئے یا نمازی بن گئے، قاتل بن گئے ہیں یا وہ اللہ کی مسجد میں آنے والے بن گئے. کہ پہلے داڑھی رکھتے تھے ان سے ملے داڑھی منڈا ڈالی ہے، یا پہلے داڑھی منڈے تھے اب داڑیاں ہیں، پگڑی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، سنت کے مطابق نماز ہے، کلمہ ہے، درود ہے، رات دن دین کا درد ہے، اور کیا چاہیے. پتہ نہیں کیوں لوگ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی کہ قرآن ہدایت ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تو پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن بھیج دیتے کہ جی سمجھ لو، قرآن عربی ہے، تم بھی عربی ہو، پڑھ لو. کیسے سمجھ لے گا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیسے نماز پڑھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے سمجھو گے؟ اچھا ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیسے سمجھو گے؟ حضرت صحابی نہیں سمجھ سکا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، عربی ہے، صحابی ہے، وہ نہیں سمجھ سکا. ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا لے کے سرانے کے نیچے رکھ کے کھاتا رہا، دن چڑھ گیا وہ روٹی کھا رہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے بندے وہ تو باہر صبح اپنا اذان ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں ابھی تو دھاگے کا فرق. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے سعادت غرید تیرا سرانہ بڑا چوڑا ہے یار، کالا دھاگا بھی اسی میں آ گیا، سفید دھاگا بھی اسی میں آ گیا. اللہ کا بندہ ایسے مراد صبح کاذب اور صبح صادق. یہ جو ترجمہ سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، انہوں نے جو جو ٹھوکریں کھائی ہیں نا، انہوں نے تو عذاب بنایا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے. انہوں نے تو بنایا ہے نا جی رجم کی آیت ان کو نہیں ملی. انہوں نے ہی تو بنایا ہے نا قادیانی جیسے لوگوں کو فتنے کا حقدار. ترجمہ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں نا. استاد مربی کے بغیر یاد رکھو کبھی مربع نہیں بنتا. میں نے مدینے سے احرام باندھا، حرم میں آیا حمام میں تو احرام کھول دیا. احرام کھول دینے سے عمرہ نہیں بھاگ جاتا، کچھ نہیں ہوتا. تمہارا عمرہ اسی چادر میں بندھا ہوا تھا، جب چادر کھولی تو عمرہ بھاگ کے نکل گیا حمام کے دروازے سے کراس کر کے. اور کچھ نہیں ہوتا. شریف آدمی عجیب لوگ ہیں. چادر کھولی احرام بھاگ گیا، عمرہ بھاگ گیا. عمرہ تمہاری اس میں چادر میں لپٹا ہوا تھا. ظہر کی پہلی رکعتیں جو ہے 4 2 کر کے پڑھیں افضل ہے، 4 کٹھی پڑھیں افضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. محمد قادر نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یا عبد القادر رکھ سکتے ہیں. نام ہی غلط ہے، تم نے منت مانی تھی تو غلط ہے. محمد صرف نام رکھو. قادر اللہ کی ذات ہے، کسی کو قادر نہیں کہہ سکتے. عبد القادر. صبح کی نماز کے بعد طواف کیا ہے. احناف کے نزدیک 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور حنابلہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. نماز کے وقت نظر سجدے کی جگہ میں ہو. مسجد عمرہ سے اگر جیرانہ سے عمرہ کریں یا تنعیم سے نفلی عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک ضرورت ہو کرے ورنہ نہ کرے. کسی نبی کے دور میں اوپر سے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. یا اللہ عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ حضور کی امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما.
یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما.